آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات کہی اور ایک نشست قبل مغربی تاریخ جو مذہب کی ہے، مسیحیت کی ہے، کیتھولک اتھارٹی کی تاریخ ہے اور چرچ کی اتھارٹی کی تاریخ ہے، اس کا ایک تصادم رہا پورے یورپ میں فلسفیوں سے اور سائنسدانوں سے، فلاسفرز اور سائنٹسٹس جب علمی، فکری، تجرباتی، مشاہداتی دلائل اور تصورات ڈیولپ ہونے لگے اور سائنس نے ایک جدید علم کا روپ دھار لیا، تو صاف ظاہر ہے مختلف نظریات وجود میں آئے۔ اب بائبل جو اس وقت مسیحی دنیا کی مقدس مذہبی کتاب تھی، پہلے سے چلی آ رہی تھی اور آج بھی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر تو آپ سمجھتے ہیں، مسلمان بچے اور بچیاں اور بیٹے بیٹیاں ان کے لیے، کہ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ایون تورات اور انجیل بھی، ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، تحریفات کر دی گئی تھی، اور بے شمار تصورات، بے شمار تاریخی واقعات، بے شمار بیانات، بے شمار افکار و نظریات اور بے شمار حقائق جو اب ان کتابوں میں درج ہیں، تو بات صرف تورات اور انجیل کی نہیں ہے بلکہ پوری بائبل کی۔ تو ان میں جو درج ہیں یہ ہمارے نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہیں جو ان انبیاء علیہم السلام کے اوپر اللہ رب العزت کی وحی کی صورت میں جو علم نازل ہوا تھا۔ جب نئی چیزیں اس میں داخل کی گئیں تو وہ مبنی بر وحی الہی نہیں تھی، وہ حقیقت میں مذہب کی اصل نہیں تھی، وہ یونانی فلسفے سے اخذ کی گئی چیزیں تھیں اور اس کے الگ اسباب تھے۔ ہمارا اس وقت یہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اس کے ریزنز کی طرف جاؤں، تو ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میری ایک اپنی کتاب ہے انگلش میں، اسلام اینڈ کرسچینٹی، یہ 80s کے زمانے میں نے لکھی تھی، یعنی آج سے کم و بیش آپ سمجھ لیں 26، 27، 28 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور میری کئی اور تصانیف میں بھی جہاں جہاں اس کا ذکر آیا ہے، جیسے مثلا سورہ بقرہ کی تفسیر میں نے بیان کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے تحت کچھ حوالے دیے ہیں، اور وہ جو بنیادی کتاب ہے اسلام اینڈ کرسچینٹی، تو اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے مختلف مقامات کوٹ کیے ہیں، جن کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور کوئی شک نہیں رہے گا کہ یہ ان کتابوں میں درج کی ہوئی چیزیں وہ نہیں ہو سکتی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، ان کی زندگی میں جو وحی اتری تھی۔ یہ تو موجودہ تورات میں جو بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے، تو موجودہ تورات میں جو کچھ درج ہیں یہ وہ ہو نہیں سکتا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ پر نازل ہوا ہو۔ ایسے واقعات ہیں جو آپ کی وفات کے بعد کے زمانے کے بعض احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح انجیل میں بھی ایسی بعض باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کے لیے میں نے کوٹ کی اپنی کتاب اسلام اینڈ کرسچینٹی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ علی ھذا القیاس بعد میں مختلف مسیحی رہنما آئے، فلاسفرز آئے، وہ بنیادی طور پہ یونانی فلسفی تھے، گریک فلاسفرز تھے اور مذہبی لوگ تھے، ان کے پاس اتھارٹی تھی، تو وہ وقتاً فوقتاً مذہب کے اندر تبدیلی اور تحریف کا پروسیس جاری رہا اور نئے تصورات داخل ہوتے رہے۔
نئے افکار داخل ہوتے رہے، نئے نظریات داخل ہوتے رہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ لگ بھگ 133 انجیلیں لکھی گئی تھیں، 133 انجیلیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، 133۔ اور کنسٹینٹینوپل کے زمانے میں، قسطنطین اعظم جو کسی کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، 200 سال بعد، پھر وہ کسی ایک انجیل پر اتفاق نہیں تھا، تو پوری کرسچن ورلڈ تقسیم ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک مذہب ہو اور اس کی مذہبی کتاب، اور ہر کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، جیزس کرائسٹ کی طرف، اور ہر ایک کتاب کے مرتب کا اور ہر ایک کتاب کا دعویٰ ہو کہ یہی وہ اصل انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور وہ انجیل ہی اس کے 133 الگ نسخے ہوں، اور ان کے درمیان مختلف ڈیفرنسز پائی جائیں ٹیکسٹ میں، تو ہر طبقہ جو ایک ورژن کا فالوور ہے وہ کلیم کرے گا میری انجیل صحیح ہے، دوسرا کلیم کرے گا یہ صحیح انجیل ہے، تیسرا کہے گا یہ صحیح انجیل ہے، تو اس طرح ایک بہت بڑا بنیادی تفرقہ ہو گیا تھا خود کتاب کے اوپر۔ چنانچہ قسطنطین اعظم کے زمانے میں پھر ایک اجلاس ہوا 3 دن، انہوں نے تمام جو پوپ تھے، پادری تھے، مذہبی رہنما تھے، پریسٹ تھے، ان کو اکٹھا کیا 3 دن اور بند کر دیا ایک ہال میں، اور کہا کہ تم اتفاق کر کے کسی ایک انجیل پر باہر نکلو۔ تو بھائی آرڈر انہیں مجبور کیا کہ ایک تماشا بن گیا ہے پوری دنیا میں، تو ایک نسخے پر اجماع کرو، کنسنسس پیدا کرو۔ تو 3 دن کافی ڈسکشن ڈیبیٹس کے بعد، چونکہ جان کا بھی خطرہ تھا، ان کی اتھارٹی جا رہی تھی، جان جا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے 3 دن کی ڈسکشن کے بعد الٹیمیٹلی 4 انجیلوں پر اتفاق کیا، اور ایک پر پھر بھی نہیں ہو سکا، تو ان کو اناجیل اربع کہتے ہیں، 4 گوسپلز ہیں، 4 پر ہوا اور 129 کو رد کر دیا گیا، آلموسٹ 129 گوسپلز کو ریجیکٹ کر کے، تو پوری کرسچن ورلڈ نے اور ان کے رہنماؤں نے 4 پر اتفاق کیا۔ اب وہ 4 انجیلیں بائبل کا حصہ ہیں، بائبل میں ہیں۔ جب آپ بائبل کا دوسرا حصہ کھولتے ہیں جس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، پہلا حصہ وہ ہے جس میں وہ کتابیں اور صحیفے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی میں کہہ چکا ہوں، ان کے بارے میں آپ کو قطعی علم نہیں ہے کہ اس میں سے کتنا حصہ صحیح ہے ہر ایک کتاب میں اور کتنا بعد میں داخل کیا گیا، تو اس میں تسلسل کے ساتھ ہم ایک میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں، کرپشنز ہوتی رہی ہیں، اس میں انڈکشنز ہوتی رہی ہیں، اضافات ہوتے رہے ہیں، ترمیمات ہوتی رہی ہیں، تو وہ ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی ایگزیکٹلی اپنی اس اوریجنل ٹیکسٹ میں، اوریجنل فارم میں نہیں ہے جو اس پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک پیغمبر اور نبی نے اپنی امت کو تحریری صورت میں اپنی کتاب جو ان پر نازل ہوئی وہی لکھی ہوئی کتابی صورت میں ان کو منتقل نہیں کی تھی۔ جو وہی نازل ہوتی وہ امت کو بیان کر دیتے، لوگ اس کو یاد کرتے اور بعد میں لکھتے، جو وہی اترتی وہ بیان کر دیتے، لوگ بعد میں مرتب کرتے، جیسے کوئی ہسٹورین ایک مورخ کتاب کو مرتب کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ چونکہ سب کتابیں بعد میں مرتب کی گئیں، لکھی گئیں، کچھ احکام موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈمنٹس ہیں جو لکھے ہوئے دے دیے، موسٹلی کتابوں کو بعد میں مرتب کیا گیا، تو کئی مرتبین ہوئے، تو جس نے مرتب کیا اس میں اضافات ہوتے گئے، تبدیلیاں ہوتی گئیں، اختلافات ہوتے گئے، ڈیفرنٹ ورشنز وجود میں آتے گئے، مختلف نسخے وجود میں آئے، اور ان کے درمیان پھر تضادات بھی ہیں اور اختلافات بھی ہیں، کانفلکٹس بھی ہیں۔ اب یہ میں نے مختصر اس لیے بیان کیا، اور یہی پوزیشن انجیل اور پھر انجیل کے بعد بھی کتابیں ایڈ ہوئی ہیں، جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ صرف انجیل پر مشتمل نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور کوئی وحی نہیں اتری آقا علیہ السلام سے قبل تک، تو یہ جو 5-6 صدیوں کا گیپ ہے، اس میں کوئی اور پیغمبر مبعوث نہیں ہوا، سو کوئی آسمانی وحی نہیں نازل ہوئی، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی صحیفہ نہیں آیا۔ جب
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کی بعثت تک درمیانی عرصے میں 5-6 صدیوں میں کوئی نبی ہی نہیں آیا، تو وہی کہاں سے آنی تھی؟ پھر آقا علیہ السلام کی بعثت سیدہ ہوئی ہے تو قرآن مجید اترا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں تحریری شکل میں مکمل قرآن الحمد سے بالناس تک امت کو عطا فرمایا، اور اس کی ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی حفاظت کی گارنٹی، ڈیوائن گارنٹی اللہ رب العزت نے دی، یہ کہہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یعنی اس کی قیامت تک اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک معنی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی، ہم اس کو اپنی ڈیوائن گارنٹی میں، ڈیوائن پروٹیکشن میں محفوظ و مامون رکھیں گے۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ تو پہلی کتابیں اس شکل میں تحریری صورت میں انبیاء نے اپنی امت کو ہینڈ اوور نہیں کی تھی، یہ وہ بنیادی فرق تھا جس کی وجہ سے بعد ازاں دروازے کھل گئے نئے نئے نسخوں کے تیار کیے جانے کے، اور ان کے اندر ڈیفرنسز، فیکچول ڈیفرنسز، ٹیکسچول ڈیفرنسز، ہسٹوریکل ڈیفرنسز آ گئے۔ تو پھر انجیل کی میں بات کر رہا تھا، تو انجیل پر بھی ایک انجیل پر اتفاق نہ ہو سکا، 133 کی بجائے پھر 4 پر کنسنسس ہوا۔ اب 4 کے بعد بھی اب جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے بائبل کا دوسرا حصہ، اس میں انجیل کے بعد بھی کتابیں ہیں۔ اب ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ان کا ایک مذہب ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے، ہم اس پہ کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو فیکچول پوزیشن یہ بتا رہا ہوں کہ انجیل یعنی گوسپل کے بعد بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں بے شمار کتابیں ہیں، درجنوں کتابیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی نقطہ نظر سے تو وہ بعد میں جتنی کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کے دوسرے حصے میں درج ہیں، وہ تو اصولی طور پہ کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں ہے، وہ وحی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر ہی کوئی نہیں آیا۔ تو وہ بعد ازاں جو ان کے مختلف زمانوں میں مذہبی رہنما ہوئے، مسیحی رہنما اور بڑے سینٹس ہوئے، اور ان کے نامور اسکالر ہوئے، فلاسفرز ہوئے، جن کا بڑا اونچا درجہ مسیحیت کی تاریخ میں ہے، وہ مرتب کر کے رسائل، کتابیں، صحیفے مرتب کر کے دیتے رہے، وہ بھی مذہبی کتابیں بنتی گئیں اور بائبل کا حصہ بنتی گئیں، اور انجیل کے ساتھ نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل ہوتی چلی گئیں، اور چلتے چلتے ضخیم کتاب بن گئی۔ تو گویا گوسپل یعنی انجیل کے بعد جتنا مواد نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے، جتنی کتابیں، صحیفے اور جو کچھ مواد ہے، وہ سرے سے وحی ہی نہیں ہے، وہ ریولیوشن ہی نہیں ہے۔ مگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم مذہبی آزادیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کرسچن پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کو مانتے ہیں، یہ ان کی ایک تاریخ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ویو پوائنٹ سے پوری پوزیشن کلیئر کر دی۔ تو لہٰذا اب اس دور میں تو جو اصل گوسپل ہے وہ بھی امینڈڈ ہے، وہ بھی اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ہے، بعد میں لکھی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 100 سال سے 200 سال بعد کے عرصے میں ساری انجیلیں لکھی گئیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پورا 100 سال آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا گزر چکا تھا، 100 سال تک، اور کوئی ایک انجیل بھی مارز تحریر میں نہیں تھی، تحریری صورت میں ایک انجیل بھی نہیں تھی۔ تو 200 سال کا عرصہ بعد میں جب آیا، تو 200 سال کے عرصے کے بعد جا کے انجیلیں لکھی گئیں۔ یہ مثلاً یہ بائبل ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے ہاتھ میں، یہ پہلا حصہ آپ کو کافی موٹا نظر آ رہا ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کو آپ دکھائیں نا بیٹے، یہ بائبل جو ہے ہولی بائبل، اس کا پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ قدیم۔ اس میں اس کی جو عہد نامہ قدیم کی جو بگننگ ہوتی ہے، وہ سب سے جو پہلی کتابیں ہیں، ان کو 5 کتابیں ہیں، ان کو خمسہ موسوی کہتے ہیں، پینٹاٹیوک، یہ تورات پر مشتمل ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ اصل تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، بعد ازاں
موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اور یہود کے علماء اور اسکالرز نے ان کو مرتب کیا ہے روایتاً، تو اس میں بھی اختلاف ہیں، اور ایسی چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں جنہیں پڑھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ یعنی یہ تورات جو ہے بائبل کے اندر، اس میں مثلاً درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 120 سال تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو موآب کے میدان میں آپ کو دفن کیا گیا، اور 40 دن بعد تک جو بنی اسرائیل تھے وہ روتے رہے اور انہوں نے اجتماع کیا، غم کیا، دکھی رہے، مگر پھر لکھا ہوا ہے کہ بعد ازاں کسی کو ان کی قبر کا نشان معلوم نہ ہوا۔ یہ سارا کچھ بائبل کے اندر تورات میں درج ہے، حصہ ہے۔ اب میں نے ایک مثال دی، اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے جملے یہ اس وحی کا حصہ نہیں ہو سکتے جو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ یہ تو بھی ان کی وفات کو بیان کر رہی ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر اتنی سی، فلاں جگہ ان کی تدفین ہوئی، قبر بنائی گئی، اتنا عرصہ بنی اسرائیل ان کی قبر پہ رہے، اور اب ان کی قبر کسی کو معلوم نہیں۔ یہ جو سارا بیان ہے جیسے تاریخ کی کتاب میں ہوتا ہے، اب یہ جو کیا ہوا بیان کہ 120 عمر تھی، یا ان چیزوں کو چیلنج نہیں کر رہے میں، میری بات یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو چیلنج نہیں کر رہے، ان سے اختلاف نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جو اس وحی کا حصہ نہیں ہو سکتے جو موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ پر اللہ رب العزت نے اتاری، یا طور پر جو 10 کمانڈمنٹس آپ کو ملے اس کا حصہ نہیں ہو سکتی، آپ کی زندگی میں اترنے والی وحی کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ کی وفات کے بعد کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اس کتاب میں۔ یہ واضح طور پہ بتا رہی ہے یہ عبارت کہ یہ کسی نے آپ کی وفات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ مرتب کی ہے، آپ کی سوانح حیات مرتب کی ہے، آپ کے حالات زندگی کو مرتب کیا ہے۔ تو مثلا یہ جو چیز میں نے آپ کو بیان کی، تو اس سے آپ کو یہ کافی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس طرح کتابیں بعد ازاں مرتب ہوئیں اور وہ بائبل کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد یہ جو اگلا حصہ ہے، یعنی موجودہ بائبل کا یہ پیج مثلا بن جاتا ہے 577، اور اگر ٹائٹل کو لے لیں تو پیج 575 بنتا ہے، ٹائٹل وائز پیج 575، اور اگر اس کا چیپٹر لے لیں جو پہلا باب شروع ہو رہا ہے تو پھر 577 بنتا ہے میتھیو سے۔ تو میتھیو پہلی انجیل ہے، فرسٹ گوسپل ہے میتھیو۔ اس کے بعد جو دوسری انجیل ہے وہ ہے مارک، یہ پیج 599 سے شروع ہوتی ہے، مارک۔ تیسری انجیل ہے لیوک، یہ پیج 615 سے 614 سے شروع ہوتی ہے، 613 سے شروع ہوتی ہے۔ لیوک کے بعد پھر آگے چوتھی انجیل آ جاتی ہے جون، اردو میں اس کو انجیل یوحنا کہتے ہیں، یہ جون، یہ 637 صفحہ سے شروع ہوتی ہے، 637 سے۔ اب یہ جو 637 سے شروع ہونے والی چوتھی انجیل ہے، فورتھ گوسپل، یہ پیج 653 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیج 653 پہ یہ چاروں انجیلیں، آل دا 4 گوسپلز ختم ہو جاتی ہے، 653۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے پیج 654، ایکٹس میں شروع ہوتی، ایکٹس۔ اور اب میں اس کا اینڈ بتا دیتا ہوں، یہ چلتی ہے پیج 759 تک، 759 یہاں پر جا کے یہ ختم ہو رہی۔ اب یہ جو جتنی کتابیں ہیں اس میں، جو میں نے آگے آپ کو جن کے پیجز بتا دیے، یہ تمام کتابیں گوسپل کے بعد ہیں، اور گوسپل کے بعد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ ان میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا،
کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا۔ اب یہ جو کچھ مواد اس میں ایڈ ہوا، پلس گوسپلز کی بھی میں نے بات آپ کو کر دی۔ اب جو چرچ ہے، کرسچینٹی ہے، کیتھولک اتھارٹی ہے، مسیحیت کا جو عقیدہ اور مذہب ہے، وہ صرف ایک گوسپل پہ نہیں، وہ پوری بائبل پر ہے۔ خواہ وہ عہد نامہ قدیم تھا، خواہ وہ عہد نامہ جدید ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے، خواہ وہ پینٹاٹیوک ہے، وہ خمسہ تورات موسوی، تو چونکہ وہ تو یہودیوں کی بنیادی طور پہ، عہد نامہ قدیم بیسیکلی جیوز کی مذہبی کتاب ہے، جیوز کی۔ کرسچنز کی جو مذہبی کتاب ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ سے ایکچولی شروع ہوتی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ سے، گوسپل سے، لیکن پچھلی کتابوں کو وہ بائبل کا حصہ کے طور پہ مانتے ہوئے اس کو تاریخ کا تسلسل لیتے ہیں۔ وہ تاریخ کا تسلسل ہے، وہ اس کا حصہ ہے، مانتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ اس کے اندر درج تھا، یہ سارا ایز اے ہول ان کے مذہب کی بنیاد تھی۔